کل آخر میں ارشاد تھا کہ جن لوگوں کو آپ مسلمانوں کے سب سے قریب پائیں گے وہ عیسائی ہیں، اور اس سے آگے 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان گئے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ جو شاہ حبشہ تھے نجاشی، وہ بھی رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ مریم کے بارے میں جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر نجاشی نے جن لوگوں کو bھیجا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، تو حق پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا ہم اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، جن کپڑوں کی استطاعت ہے اچھے کپڑوں کی وہ نہیں پہنیں گے، بلکہ ہلکی کوالٹی کے کپڑے پہنیں گے، ہم شادیاں بھی نہیں کریں گے، اکیلے ہی زندگی گزاریں گے، دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا قصے کہانیاں کہ پھر اس نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اللہ سے لو لگا لی، یہ کہانی ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسی تربیت نہیں کی گئی، تربیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، دولت بھی کماؤ، حلال ذریعے سے کماؤ، خود پر خرچ بھی کرو، اہل و عیال پر بھی خرچ کرو، اور حق داروں کا حق بھی نکالو۔ اسلام ایک ایسے مسلمان سے جس نے خود کو قسم پرسی تک پہنچایا ہو، اس کی نسبت اس کو پسند کرتا ہے جس نے محنت کر کے اپنی معاشی حالت کو بہتر کیا ہو۔ تو کچھ صحابہ کرام نے جب یہ سوچا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے اور سارا کچھ ایسے کر دیں گے، شادیاں بھی نہیں کریں گے، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور اس میں ارشاد فرمایا گیا جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا تم ان کو حرام کیوں کرتے ہو۔ عیسائیوں میں رہبانیت ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ دنیا کی لذتوں جو جائز لذتیں نا، جائز لذتیں، ان کو بھی نہیں استعمال کرنا۔ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، انہوں نے کہا جی ہم شادی نہیں کریں گے، بس ہم سیاحت ہی کرتے رہیں گے، کبھی پیدل چلتے اس شہر سے اس شہر، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور یہ عیسائیت کی تبلیغ انہوں نے سمجھ لی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال ہی رکھو، خود پر حرام نہ کرو۔ ہاں جو شے حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ، جس سے اللہ نے روکا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے آگے ارشاد ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں، خواہ اے مخاطب تم کو ناپاک کی کثرت کیسی ہی اچھی لگتی ہو، سو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ کافر اور مومن برابر نہیں۔ اے بندے، تو چاہے کافروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر تو یہ سمجھے کہ یہ اچھے ہیں، وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، وہ بھلا نہیں ہے۔ آج بھی عمومی مزاج ہمارا یہی ہے، ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے، یار زندگی تو ان لوگوں کی ہے، عیش میں تو وہ جی رہے ہیں، اصل لائف تو ان کی ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہم معیار سمجھ لیتے ہیں درست ہونے کا۔ دیکھیں صحیح وہ ہے جس کو اللہ کہے صحیح ہے، جس کو اللہ کا صحیح نہیں ہے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہو، کتنا ہی حسین لگتا ہو، کتنا ہی آنکھوں کو بھاتا ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں دکھنے میں کیسا ہی لگے بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان غربت والی ہی زندگی گزاریں، مسلم ممالک کیسے ہی بھیک مانگتے رہیں جا کے غیروں کے در پر، یہ تربیت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں حدود و قیود ہیں، ہمیں پابند کیا گیا کہ تم اپنی ازواج تک پابند رہو، وہ پابند نہیں ہے۔
وہ جہاں چاہیں منہ مارتے ہیں. ہمیں پابند کیا گیا حلال کا، وہ پابند نہیں، وہ حرام بھی کھاتے. ہمیں پابند کیا گیا تم نے حلال مشروب پینا ہے، وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو ان کی عیش دیکھ کر کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صحیح ہے یا یہ اچھا ہے یا اس سے متاثر ہونا. فرمایا جو تمہیں کہا گیا وہی درست ہے. کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتا. اس سے آگے ارشاد ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ان کی بارگاہ میں ان کے حواری آئے اور آ کر کہنے لگے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. تو انہوں نے دعا مانگ دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، عیدن لاولنا وآخرنا. اس سے مفسرین کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی بھی دن جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نصیب ہو تو وہ دن عید کا دن کہا جا سکتا ہے. عام نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ دن عید کا دن ہے، یعنی خوشی منانے کے اعتبار سے وہ عید کا دن اس کو کہا جا سکتا ہے. اس سورت کے آخر میں اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. وہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا مانگی اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی دعا مانگی. اور ان دعاؤں میں کیا تھا؟ یا اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو بندے تیری عبادت چھوڑ کر اس طرف گئے ہیں تو ان کو عذاب دینا چاہے تو دے دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یہاں تھی یہ سورہ انعام کے آخر میں، بے شک تیرے بندے تو ان کو بخش دے تو بڑی غالب حکمت والا ہے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیری مرضی. یعنی وہ دونوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اپنی قوموں کے عذاب کا، غلطیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پر بات چھوڑ رہے تھے جیسے یا اللہ تو چاہے تو عذاب دے دے چاہے تو نہ دے. حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور پھر رونے لگ پڑے اور کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. فبکا، آنسو جاری ہو گئے حضور علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امی سے کہا جبریل جہاں میرے مصطفیٰ سے پوچھ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے. جبریل امی حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا جبریل جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دے آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ شان مصطفوی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیرے بندے عذاب دینا چاہے تو دے، بخشنا چاہے تو بخش دے، تیری مرضی. اور حضور کہتے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، امتی امتی امتی. فبکا، امتی امتی کہتے کہتے حضور رونے لگ پڑے. اللہ اکبر. اس سے آگے سورہ انعام ہے. ارشاد ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں. یہ سب کچھ رب کریم نے پیدا فرمایا اور اس پر بہت سے دلائل اس نے ارشاد فرمائے اور فرمایا غور کرو اس جہان پر، اس نظام پر. جیسے جیسے غور کرتے جاؤ گے تم یہ سمجھتے جاؤ گے کہ جس طرح ہزاروں لاکھوں سال سے یہ نظام ایک ہی انداز میں چل رہا ہے تو اس کو چلانے والا ایک ہی ہے. اس سے آگے ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. اہل کتاب عیسائی اور یہودی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو حضور کو جن عیسائیوں یا یہودیوں نے دیکھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا
بھئی واقعی آپ لوگ اسی طرح جانتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، ان کی کہانی سنی ہے نا آپ نے مجھ سے؟ یہ کیا کرنے آئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ آئے تھے حضور سے مناظرہ کرنے، تیاری کروائی یہودیوں نے کہ مناظرہ کرو جا کے، حضور سے مناظرہ کرنے آئے، کریم آقا بیان کر رہے تھے، یہ بیٹھ گئے بیان سننے لگے، کبھی چہرے کو تکتے ہیں، کبھی باتوں کو سنتے ہیں، کہتے میں سوالوں کی پنڈ اٹھا کے لایا تھا کہ یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا، اس سوال کا جواب دیں گے تو اگلا سوال یہ کروں گا، اگر یہاں سے نکل گئے تو یہاں میں گھیروں گا، لیکن کہتے جب حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ روئے بدر جا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی، اب یہودی انتظار میں تھے کبھی شور اٹھے گا کہ یہودیوں کا ایک بڑا زبردست عالم آیا، اللہ جواب کر دیا، یہ سوال کیا وہ سوال کیا۔ ادھر حضور کی گفتگو ختم ہوئی، پوچھا ہاں جی کدھر آئے جی؟ کہتے جی بس کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ اب یہودی ان سے لڑنے لگ گئے، بس تو نے کیا کیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تیرا کام۔ وہ کہنے لگے میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں تو سوال ہی کرنے گیا تھا، مناظرہ ہی کرنے گیا تھا، بحث کرنے گیا تھا، لیکن جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا، دل نے گواہی دی عبداللہ بن سلام یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا بھئی آپ لوگ کیا واقعی جیسے قرآن کہہ رہا ہے یہ حضور کو ایسے پہچانتے جیسے کو بیٹوں کو پہچانتے، واقعی ایسے پہچانتے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور کو پہچانتے ہیں۔ کہتے بیٹوں کی ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہماری اولاد ہے؟ وہ ہماری ازواج نے کہا، یہ ہمیں اپنی بیوی پر اعتماد ہے کہ یہ ہمارا ہی نطفہ ہے، تو اس کی پاک بازی پر ہم نے اعتماد کر کے اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا، تو اولاد کی پہچان تو بیوی پر اعتماد سے ہے، اور رسول اللہ کی پہچان کتاب پر اعتماد سے ہے۔ کتاب میں جو حضور کی نشانیاں بیان ہوئیں وہ اتنی زیادہ تھی کہ جب حضور کو ہم نے دیکھا تو پہچان لیا ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کی پہچان عطا فرمائے، ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ الہاد تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں حیران ہوا، ایک بندے کا میں وہ سن رہا تھا ایک ولاگ، وہ کہنے لگا اتنے سال میں لاہور کے فلاں سو کالڈ اسکالر کا میں اینکر بن کر اس کا پروگرام چلاتا رہا، اسلامی پروگرام۔ دیکھیں جب پروموٹ کیا جاتا ہے نا زبردستی کسی بندے کو، جب زبردستی والا کو اسلام ٹھونسا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کئی سال تک جو بندہ اس کا پروگرام کرتا رہا بعد میں وہ ملحد ہو گیا، اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایتھیسزم کو فروغ دے رہا ہے اور اس پر ولاگ بنا رہا ہے دن۔ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس بھئی ہماری یہ جو زندگی، یہی زندگی، جب ہم مر جائیں گے تو بس ختم، ہماری باڈی جو ہے یہ مٹی میں مل جائے گی، مٹی میں جسم ہمارا مل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اب کیا ہونا کا، کیا جزا، کیا سزا، کیا کچھ، سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن میں بار بار دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان غور تو کر، پہلے تو کیا تھا، تو تھا کیا پہلے؟ چھوٹا تھا نا، چھوٹے ہونے سے پہلے کیا تھا؟ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ رحم میں تھا نا، رحم میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ نطفہ تھا نا، ایک وقت وہ تھا تو نطفہ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت وہ تھا تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ خلق من ماء دافق، اچھلتے کودتے پانی سے تمہیں بنایا۔ غور تو کر اپنی ذات پر، تمہیں اگر پانی کی غلیظ بوند سے اتنا حسین بنا سکتے ہیں تو بنانے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے؟
کیا تیرے جسم کے اجزاء جو مٹی میں مل جائیں گے، کیا اللہ کے علم سے وہ ذرات باہر ہیں؟ اس کا علم ہر ذرے کو محیط ہے، وہ چاہے سب ذروں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس کا علم بھی بڑا ہے اور اس کی طاقت بھی بڑی ہے، وہ ان سارے ذروں کو اکٹھا بھی کر لے گا، اور پھر اس کی طاقت ہے وہ اکٹھا کر کے پھر تمہیں انسان بنائے گا، پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو یہ دہریے کا قول ہے کہ بس یہی زندگی ہے۔ ایمان والے کا قول کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد پھر برزخی زندگی ہے، پھر آگے کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے۔ اے انسان، یہ درند پرند چرند یہ بھی مخلوق ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہو رہی، ایک یہاں بات یہ بیان ہو رہی کہ دیکھو یہ بھی مخلوق ہے، بلا وجہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ خوراک کے لیے انسان کو اللہ نے یہ جائز قرار دیا کہ حلال جانور کا شکار کرے کھائے، جائز ہے، لیکن بلا وجہ شکار کرنا یہ ناپسند ہے۔ گوشت کھانا ہے، حلال جانور کو ذبح کرو کھا لو، لیکن خیال رکھو اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چھری بہت تیز ہونی چاہیے، کھڈی چھری کے ساتھ ذبح کرنا منع ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو چھری کو سپیڈ کے ساتھ چلانا چاہیے۔ 3 رگیں کاٹ کر پھر مزید نہیں کاٹنا چاہیے، پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 3 رگیں کاٹنے کے بعد جب مزید وہ اندر چھری کو ایسے ٹھونسا جاتا ہے، جانور ایک دم جھٹکا لگتا ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی مخلوق ہے، بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ آج کل لوگوں میں یہ بھی رواج ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ہے، کھانے کی طلب نہیں، ایسے ہی بس شوقیہ شکار ہے، نشانے بازی ہو رہی، یہ سخت ناپسند ہے۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بلا فائدہ کسی چڑیا کو قتل کیا، وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے میرے رب، فلاں شخص نے مجھ کو بے فائدہ قتل کیا اور کسی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا۔ اب جب وہ شکایت کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا شکایت کیا، تو کیا اس سے پھر پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ پچھلے سال بھی آیت بیان ہوئی تھی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے پچھلی قوموں کو ہم نے تنگی میں تکلیف میں ڈالا، کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ایمان والے پر جب تکلیف آتی ہے نا تو وہ پھر مسجد میں بھاگتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے کہ چلو کیسے ہی صحیح اللہ کی طرف آیا تو ہے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر تکلیف کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں انسان نہیں جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے، فرمایا تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ تکلیف آئی تھی، دعا نہیں مانگی، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم غلط نہیں ہو، جو تم برے کام کر رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دل ان کے اور سخت ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر اور عذاب آتا، اب عذاب نہیں آیا۔ پہلے تکلیف میں مبتلا کیا اللہ نے تاکہ یہ واپس آ جائیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، لیکن جب نہیں کی تو کیا ہوا؟ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نافرمانوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ تکلیف میں ڈالا تھا کہ آ جائیں، نہیں آئے تو رزق کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان آیات سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کر رہے ہو نا، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اگر گناہ کر رہے ہو اس کے باوجود نعمتیں کم نہیں ہو رہی، رزق بڑھتا جا رہا ہے، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں،
تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. کوئی تکلیف نہیں آ رہی، سمجھ لو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، گناہ چھوڑ دو. بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر طویل عرصہ بیت جائے، کوئی بیماری بھی نہیں آئی، کوئی تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی پریشانی بھی نہیں آئی، تو ڈر جاؤ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے کہ بندے کو تکلیف ہو تو وہ رجوع اللہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکا رہنے والا بنائے. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو رب کی شان، وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے، لیکن اس نے اپنی رحمت غضب پر حاوی رکھی ہوئی ہے اور اپنے ذمہ کرم پر اس نے لازم کیا ہوا ہے کہ میں نے بندوں پر رحمت کرنی ہے، میں نے اس پر مہربانی فرمانی ہے. سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کی بادشاہی دکھا دی تاکہ ان کا ایمان یقین اور پختہ ہو جائے. اب ایمان اور یقین تو پختہ اور ہو گیا، اللہ کے نبی بھی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ لوگ کہنے لگے ابراہیم ہم آپ کو بتاتے ہیں رب کون ہے. وہ لے گئے رات کی تاریکی کے ایک ستارہ بہت خوبصورت چمک رہا تھا، وہ کہنے لگے یہ ہے رب. جو ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا نا، کہنے لگے یہ ہے رب. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا اور دیکھ کر کہا ہاذا ربی. اب میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ میں تھوڑی سی مسٹیک سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہاذا ربی کا معنی بہت سے لوگوں نے کر دیا کہ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اب جس کو اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھا دی، جو اللہ کا نبی ہے، جس کا یقین اتنا پختہ ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. پھر آگے ایک اور پارٹی تھی، ان کا ذکر ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. دوسری پارٹی لے گئی جی ہم آپ کو خدا سے ملواتے ہیں. انہوں نے دکھایا جی رات 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، کہنے لگے یہ رب ہے، اس کی پوجا کرنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاذا ربی. تو انہوں نے جو ہاذا ربی کہا تھا بالکل کہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے. انہوں نے کہا تھا ہاذا ربی، او یہ میرا رب ہے. ستارے کو دیا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. اسی طرح سورج کے پجاریوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاذا ربی کہا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے. یہ جملہ خبریہ نہیں تھا، یہ جملہ انشائیہ تھا یا سوالیہ تھا یا استفہامیہ تھا کہ یہ میرا رب ہے، اسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو. انی بریء مما تشرکون، جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بری ہوں. تو ترجمہ میں ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی طرف یہ لفظ منسوب ہے اور اس کا کیا معنی بن رہا ہے. اس سے آگے ارشاد اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسے انسان تنہا اس دنیا میں آیا، کیا تھا پاس؟ کوئی مال و دولت تھا؟ کچھ نہیں تھا. بدن پر شاندار لباس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتا ایسے ہی قیامت کے دن تم ہمارے سامنے آؤ گے، جو کچھ تم نے دنیا سے حاصل کیا سب پیچھے رہ گیا. اب خالی آئے ہو، بدن پر لباس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بڑی اہم حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں نے کریم آقا سے عرض کیا حضور کیا اس دن سب لباس کے بغیر ہوں گے، مرد و عورت، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اس دن کی ہیبت جلال اتنا ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا. العیاذ باللہ. اگلے رکوع میں ارشاد ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے
اور کھجور کے شگوفے سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انگور اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور ان کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، ایک پودا ہے اس پہ اور رنگ کا پھول ہے، دوسرا پودا ہے اس پہ اور رنگ کا پھول ہے، تیسرا پودا ہے اس کا فروٹ اور طرح کا ہے، کسی کا ذائقہ اور طرح کا ہے۔ اچھا، پھر پھل کی ابتدائی نوعیت اور طرح کی ہے، پک جانے کے بعد اور طرح کی ہے، تاثیر بھی بدل جاتی ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، خوشبو بھی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان غور تو کر، یہ سارے رنگ، ساری خوشبوئیں، سارے ذائقے، کہیں مٹھاس، کہیں ترشی، یہ کون بنا رہا ہے؟ کس نے بنایا؟ یہ مٹی نے بنایا؟ نہیں بھائی، مٹی تو اور بھی بہت ساری بکھری پڑی ہے، تو پھر کس نے بنایا؟ یہ سورج کی شعاعیں پڑی تو اس نے بنایا۔ ہاں، مٹی کی بھی تاثیر تھی، پانی کا بھی اثر تھا، سورج کی شعاعیں بھی تھیں، چاند کی کرنیں بھی، رنگ اور خوشبو اس کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس چاند کو کس نے بنایا؟ اس سورج کو کس نے چلایا؟ اس پانی کو کس نے بہایا؟ یہ سارا نظام کس نے چلایا؟ اے انسان غور کر، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی تیرا معبود حقیقی ہے، اور وہی خالق و مالک ہے۔ آخر میں بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس مسئلے کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 108 ہے سورہ انعام کی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اے مسلمانوں تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے مشرکین جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تم ان کو برا نہ کہو۔ کیوں وہ برے نہیں ہیں ظاہر ہے، لیکن تم برا نہ کہو۔ تم ان کو برا کہو گے، وہ تو بت ہیں ہی غلط، لیکن جب تم برا کہو گے بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کو برا نہ کہو ورنہ یہ بے علمی اور سرکشی سے اللہ کو برا کہیں گے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے رب العالمین کے متعلق کوئی بری بات کہے، یا ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کوئی بری بات کہے، یعنی ہمارے کسی فعل یا حرکت کی وجہ سے پلٹ کر اعتراض یا گالی یا برا لفظ اللہ اور اس کے رسول پر نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔